ذی الحج کا مہینہ ہے اور جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ آج ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا اور ہم محبوب کبریا علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور غلام ہیں۔ ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس کا تعلق سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، خواہ وہ انسان ہو، جانور ہو، وہ چرند پرند میں سے ہو، وہ شجر حجر میں سے ہو، وہ جمادات و نباتات میں سے ہو۔ جس کا تعلق اللہ کے محبوب سے ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا جامی ہوں، بو علی قلندر ہوں، محدث علی پوری، سید جماعت علی شاہ صاحب ہوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عملاً بھی ثابت کیا۔ حضرت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے یا عمرے پہ تشریف لے گئے اور کچھ ساتھیوں نے آپ کی دعوت کی، وہاں بڑے بڑے علماء اور اولیاء موجود تھے، کھانا سامنے رکھ دیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک کتا جس کی ٹانگ پہ زخم ہے وہ پاس سے گزرا تو آپ کھانا چھوڑ کر اس کے پیچھے چل دیے، بھاگتے رہے، اسے پکڑا، دیکھا کہ اس کی ٹانگ پہ زخم ہے تو اپنی دستار پھاڑ کے وہاں پٹی کر دی، دستار پھاڑ کے۔ ایم خواجہ فرید نے نہیں کیا تیرے درد کتیاں نال ادب، ہمارے بزرگوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھا، کانٹے کو نکالا، چوما اور جیب میں ڈال کے کہا اے خار بازار نبی، اے میرے حبیب کے علاقے کے کانٹے، تیری جگہ پاؤں میں نہیں ہے، میرے دل میں تیری جگہ موجود ہے، تو یہاں تشریف لے کے آ۔ تو الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہر اس چیز سے پیار کرتے ہیں جس چیز نے میرے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے، ہر اس چیز سے پیار کرتے ہیں جس چیز سے میرے مصطفیٰ نے پیار کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کو یا 1400 صحابہ کو ساتھ لیا اور 1400 صحابہ کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ ادا فرمانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ اور راستے میں جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ سرداران قریش جو ہیں وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں کہ ہم مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ اہل مکہ سے بات کرو۔ تو حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اس سال تو ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے، نہ آپ کے نبی کو حج کرنے دیں گے، ہاں اتنا ہے یہ کعبۃ اللہ سامنے موجود ہے، آپ چاہیں تو آپ طواف کر سکتے ہو۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اگر میرے مصطفیٰ کو طواف کی اجازت نہیں ہے تو عثمان غنی بھی کعبے کا طواف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر کعبے کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، کعبے کو بھی پہچانا ہے تو مصطفیٰ کریم کی وجہ سے پہچانا ہے۔ فرمایا اگر میرے آقا کو آپ اجازت نہیں دو گے نا تو ہم بھی کعبے کا طواف نہیں کریں گے۔ اچھا، قریش اس بات سے بگڑ گئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھئی ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، کون کون تیار ہے بدلہ لینے کے لیے؟ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو لوگ آقا کریم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگ گئے اور جب بیعت کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے مصطفیٰ کریم ایک درخت کے نیچے جلوہ فرما تھے، صحابہ آتے گئے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے گئے اور جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اور جب سب بیعت کر چکے
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک ہاتھ مبارک یوں کیا اور اس پہ دوسرا اپنا ہاتھ یوں مارا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، فرمایا میں اب عثمان کی بیعت لے رہا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھ آیا، بیعت ہمیشہ زندے کی ہوتی ہے، مردے کی بیعت نہیں ہوتی۔ کس کی ہوتی ہے؟ زندے کی بیعت ہوتی ہے۔ تو جب میرے مصطفیٰ کریم حضرت عثمان کی بیعت لے رہے تھے تو میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ میرا عثمان زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ ہاں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر حضور یوں نہ کرتے تو بعد میں لوگوں نے باتیں کرنی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے۔ حضور نے بیعت فرمائی ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ مار کے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ فرمایا ہذہ ید عثمان فضرب بها علی ید وقال ہذہ لعثمان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور بیعت فرمائی۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا محبوب پیارے، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ آپ ہی کے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب پیارے ایک ہاتھ آپ کا اور دوسرا ہاتھ اللہ کا ہے، دوسرا ہاتھ ہے۔ تو حضور کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ تو اب ایک ہاتھ تو حضور کا ہے اور دوسرا ید اللہ۔ تو اب حضرت عثمان غنی کا ہاتھ تو مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہو گیا، اور مصطفیٰ کریم کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہو گیا؟ تو جو عثمان غنی اتنی عظمتوں اور شانوں کے مالک ہیں، اگر آج کوئی ان پہ بک بک کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ جہنم کا خنزیر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی کو وہ شانیں عطا کی ہیں جہاں پہ لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور لوگوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے بار بار حضور سے جنت خریدی ہے۔ جنت بیچ کون سکتا ہے؟ یہ میرے پاس مائک پڑا ہے، میں کہوں شفیق صاحب یہ اتنے کا ہے، شفیق صاحب خرید لیں، تو اگر میں اس کا مالک نہیں تو بیچ سکتا ہوں؟ بولیے۔ تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ جنت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں جب چاہیں جس کو مرضی بیچ دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا یہ کنواں تو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، لوگوں کے لیے وقف کر دے۔ تو اس نے کہا نہیں جی، اسی پر میرا گزر بسر ہوتا ہے، یہی میرا کاروبار ہے، میں اس کو وقف نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو وقف کر دے تو میں اللہ سے تجھے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جنت لے کر دوں گا۔ اگر وہ وقف کر دیتا تو اسے ایمان بھی نصیب ہو جاتا اور جنت کا مالک بھی بن جاتا۔ اس نے کہا نہیں جی میرے حالات ایسے نہیں ہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی کو جب پتہ چلا نا کہ حضور نے یہ فرمایا اور اس نے یہ جواب دیا، آپ سیدھے اس کے پاس چلے گئے۔ فرمایا کنواں بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بیچتا۔ فرمایا 35,000 لے لے، بیچ دے۔ 35,000 آج کا 35 لاکھ سے بھی زیادہ بنتا ہے، کہیں 35 کروڑ کے قریب بنتا ہے۔ اس نے کہا اتنی رقم؟ اس نے فوراً بیچ دیا۔ آپ خرید کے نا حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کنواں خرید کے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا وہ جنت مجھے بھی مل سکتی ہے جس کا وعدہ آپ نے اس سے فرمایا تھا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں وہ تجھے بھی مل سکتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ خرید لیا ہے، آپ کی موجودگی میں اسے تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے عثمان نے جنت خرید لی ہے، جنت ہے، آپ نے وقف کر دیا۔ پھر ایک موقع آیا جیش اسرا کا، اسرا کہتے تنگی کے دن تھے، حالات بہت ٹائٹ چل رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضور منبر پہ جلوہ گر ہوئے، فرمایا اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔
جس کے پاس جو آنا دوانی تھا وہ پیش کر رہا تھا، جو کچھ بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ بمائے ساز و سامان، بمائے ساز و سامان 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا، کچھ دیر کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ بمائے ساز و سامان میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے پھر تیسری مرتبہ اعلان فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال خرچ کرو۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ بمائے ساز و سامان میں پیش کرتا ہوں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں منبر سے اترے کہ آقا کریم فرما رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر علی المنبر وہو یقول ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ۔ فرمایا میں اللہ کا محبوب محمد یہ گواہی دے رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا حضرت عثمان کو جو بھی عمل کریں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے اتنا کچھ وقف کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسرا کے موقع پر بھی جنت خرید لی، اور پھر بیر روما کا وقت آیا پھر بھی جنت خرید لی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، اس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت مرتین یوم رومت و یوم جیش الاسرت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ میرے مصطفیٰ سے جنت خریدی، ایک مرتبہ جب بیر روما لے کے وقف کر دیا، اور ایک مرتبہ جب جیش اسرا کے لیے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کیے۔ یہ صحابہ گواہی دے رہے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم مسجد نبوی شریف کے مصلی پہ بیٹھ کے جنت بیچ رہے ہیں۔ بیچتا وہی ہے جو مالک ہوتا ہے، اور خرید کون رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی خرید رہے ہیں۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان غنی جس پہلو سے دیکھیں، عبادت سے، ریاضت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، جہاد سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور حیات جس پہلو سے بھی دیکھیں، حضرت عثمان غنی بے مثال نظر آتے۔ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اپنی طبیعت کے مطابق، حضرت عثمان غنی آئے، دروازہ بجایا، حضور اسی طرح لیٹے رہے، اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ آ کے بیٹھ گئے، کوئی بات کرنی تھی کرنے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت فاروق اعظم آئے، دروازہ بجایا، حضور نے فرمایا اجازت ہے، وہ بھی آ گئے۔ آقا کریم اسی طریقے سے لیٹے رہے جیسے آرام فرماتے، انہوں نے بھی آ کے اپنی بات کی، حضور نے سماعت فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ بجایا، پوچھا کون؟ تو آواز آئی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضور نے اپنی تہمد مبارک ٹھیک کی، اس کو پنڈلی کے اوپر کیا، ٹھیک تو پہلے ہی ہے، تو پنڈلی کے اوپر کیا، پنڈلی کو ڈھانپا، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور بلا لیا۔ حضرت عثمان آئے، انہوں نے بھی اپنی بات کی۔ جب سب اپنی بات کر کے چلے گئے نا، تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا ابو بکر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، حضرت عمر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ آپ اتنے حیا والے تھے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ قیامت کے دن میرے عثمان سے حساب نہ لینا، وہ حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا، تو مولا ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دینا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعا ہے، اور جس کے لیے میرے آقا دعا فرما دیں، رب نے تو کبھی دعا رد ہی نہیں کی میرے مصطفیٰ کی۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیدخلن بشفاعت عثمان 70,000 کلہم قد استوجبوا النار الجنت بغیر الحساب۔ فرمایا حضرت عثمان غنی کی شفاعت سے
70,000 ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی سفارش فرمائیں گے، اللہ ان 70,000 جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ آپ اتنی عظمتوں اور شانوں والے ہیں، اتنے مقام و مرتبے والے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حضور تشریف فرما ہونے کے لیے جب گھر سے نکلے تو حضرت عثمان غنی آ گئے۔ آقا جتنے قدم اٹھاتے ہیں وہ قدموں کو گنتے جا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، پیارے عثمان آج کس چیز کی گنتی کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ جتنے قدم اٹھا کے میرے گھر جائیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا کہ میرے مصطفیٰ میرے گھر تشریف لائے۔ آپ کی سخا کا یہ عالم ہے، حضور سے محبت کا یہ عالم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا قحط پڑ گیا۔ کیا قحط پڑ گیا؟ تو لوگ بڑے پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آج تمہاری پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ اسی دوران جب شام کا وقت ہوا تو 1,000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے حضرت عثمان غنی کے منڈی میں پہنچ گئے، مدینہ شریف کی منڈی میں۔ تاجر آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم سامان خریدتے ہیں۔ فرمایا کتنا نفع دو گے؟ کہنے لگے ہم 20% نفع دیں گے۔ یا فرمایا آپ نے کہ 1 روپے پہ مجھے 10 روپے نفع مل رہا ہے، 1 روپے پہ 10 روپے نفع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا مدینے کے تاجر تو ہم ہی ہیں، اتنا نفع تمہیں کون دے رہا ہے؟ فرمایا تم اتنا نفع دو گے؟ اگر دو گے تو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم اتنا نفع نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے 1000 اونٹوں کا سامان کھول دیا اور اعلان کروا دیا مدینے کے غرباء اور فقراء اللہ کی رضا کے لیے آ کے سامان جتنا چاہیے لے جاؤ، جتنا چاہیے لے جاؤ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کی جب شہادت کا ٹائم قریب آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہادت کی خبر تو پہلے ہی دے چکے تھے۔ تو عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اس نے اپنے کارندے تیار کیے، اس کی سازشوں کی وجہ سے لوگ تیار ہوئے۔ انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں حضرت عثمان غنی کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ کائنات میں ایک ہی شخص ہے جس کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح ان کے ساتھ کیا، جب وہ پردہ فرما گئی تو حضور نے اپنی دوسری شہزادی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اس آسمان کے نیچے ایک ہی بندہ ہے جس کے نگاہ میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا ہے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، کہ حضور بھی نور ہے اور آپ کی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہاں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خبر تو حضور نے پہلے ہی دے دی تھی۔ جب بلوائیوں نے آ کے آپ کے گھر کو گھیر لیا، جمعے کا دن تھا، آپ روزے کی حالت میں تھے اور گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے چھلانگیں لگائی، اندر آ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے کسی وقت فرمایا تھا کہ اے عثمان اللہ تمہیں عظمت کا حلہ پہنائے گا، حالات جیسے بھی ہوں آپ نے اتارنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ خلافت سے استعفیٰ دے دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا اللہ تجھے عظمت کا حلہ پہنائے گا، اس کو اتارنا نہیں ہے۔ اور جو قاتلین آئے تو آپ نے فرمایا میرے قتل سے مسلمان 2 فرقوں میں بٹ جائیں گے تو مجھے شہید نہ کرو۔ آپ نے حجت قائم کر دی، وہ باز نہ آئے، انہوں نے تلوار چلائی اور جب خون کے چھینٹے اڑے تو آپ چونکہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس آیت پہ پڑھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، اور جتنی کائنات میں جو فرد قیامت تک حضرت عثمان سے محبت کرتا جائے گا اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے بھی محبت کرتے رہیں گے۔ اور حضرت عثمان کی سخا کا یہ عالم تھا، جب بھی کوئی موقع آیا سب سے بڑھ چڑھ کر خرچ کیا۔ اور آج بھی مکے اور مدینے میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ بینک میں موجود ہے، بینک میں
آپ کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جس نے میرے دین پہ خرچ کیا ہے، جس نے میرے حبیب پہ خرچ کیا ہے، اس کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک اس کا مال جاری و ساری رہے گا، اس کی سخا جاری و ساری رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح حضرت عثمان غنی نے حضور سے پیار کیا اور حضور نے حضرت عثمان غنی سے پیار کیا، اللہ رب العزت اس پیار سے حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔